عید کی نماز میں 6 ایکسٹرا تکبیرات ہیں، یعنی عید کی نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی جس طریقے سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، بس فرق یہ ہوگا کہ اس عید کی نماز میں 6 بار ایکسٹرا تکبیر کہی جائیں گی، اور اس کی صورت کیا ہوگی یہ آپ سمجھ لیں اچھی طرح۔ سب سے پہلے نماز جب شروع کی جائے گی تو تکبیر تحریمہ سے شروع کی جاتی ہے، یعنی جو سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھا جاتا ہے اور نماز شروع کی جاتی ہے، عام نمازوں میں ہر دن جس طرح کیا جاتا ہے، تو اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عید کی نماز شروع کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد جس طرح عام نمازوں میں اللہ اکبر کہنے کے بعد قرات شروع کرنے سے پہلے ہم ثنا پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے عید کی نماز میں بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، اور اب ثنا پڑھنے کے بعد قرات شروع نہیں کریں گے عید کی نماز میں، بلکہ جو پہلی رکعت ہوگی اس میں قرات شروع کرنے سے پہلے ہم 3 بار ایکسٹرا تکبیر کہیں گے۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ آپ نے ثنا پڑھ لی ہے، اب ثنا پڑھنے کے بعد پھر آپ سب سے پہلے پہلی ایکسٹرا تکبیر کہیں گے، وہ اس کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اوپر تک اور پھر ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے، ہاتھ باندھیں گے نہیں، ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے۔ یہ ہوئی آپ کی سب سے پہلی ایکسٹرا تکبیر۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے، ہاتھ نہیں باندھیں گے۔ آپ کی 2 ایکسٹرا تکبیر مکمل ہوئی، اور پہلی رکعت میں اب تیسری آخری تکبیر ایکسٹرا تکبیر کہتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر اب ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ کو قرات شروع کرنا ہے۔ تو پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اور ثنا پڑھنے کے بعد 3 ایکسٹرا تکبیر کہنا ہے، اور اس 3 تکبیر کہنے کے بعد اب قرات شروع کر دینا ہے۔ تو اب آپ کو پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کوئی بھی سورت ملا لیں، سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ پہلی رکعت میں اگر پڑھیں تو بہتر ہے، سنت ہے، لیکن اگر نہ یاد ہو تو کوئی حرج نہیں، بلکہ آپ کوئی بھی سورت چھوٹی سی سورت ملا لیں، وہ کافی ہے۔ تو قرات کرنے کے بعد پھر آپ رکوع میں جائیں گے، پھر رکوع سے اٹھیں گے، پھر 2 سجدے کریں گے۔ دونوں سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو اب ڈائریکٹ قرات شروع کرنا ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے آپ، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ دوسری رکعت میں اگر سورۃ الغاشیہ حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے ہیں تو بہتر ہے، سنت عمل ہے، لیکن نہ یاد ہو تو کوئی حرج نہیں، کوئی بھی سورت یاد ہو چھوٹی سی وہ ملا لیں۔ اس طریقے سے قرات آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ پھر قرات مکمل کرنے کے بعد اب آپ کو رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ رکوع میں جانے سے پہلے اور 3 ایکسٹرا تکبیر کہنی ہے۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ اور سورت ملا کر سورت پڑھ لی، قرات کر لی، اب آپ کو پھر کہنا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر نیچے چھوڑ دینا ہے، ہاتھ باندھنا نہیں ہے۔ پھر یہ ہو گئی آپ کی دوسری رکعت میں پہلی ایکسٹرا تکبیر، اور پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے، پھر ہاتھ نیچے چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے اور پھر ہاتھ نیچے چھوڑ دینا ہے۔ اس طریقے سے آپ کی 6 زائد تکبیر مکمل ہوئی۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 ایکسٹرا تکبیر قرات سے پہلے، اور دوسری رکعت میں قرات کرنے کے بعد 3 ایکسٹرا تکبیر آپ نے مکمل کر لی، جو کہ ٹوٹل 6 تکبیریں ہو گئی ایکسٹرا تکبیر۔ تو 3 تکبیر کرنے کے بعد کہنے کے بعد دوسری رکعت میں اب آپ کو رکوع میں چلے جانا ہے، پھر رکوع میں جا کر رکوع سے پھر اٹھنا ہے، پھر سجدے کرنے ہیں اور اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، جس طریقے سے عام نماز میں کیا جاتا ہے ویسا ہی آپ کو کرنا ہے۔ تو یہ بڑا آسان مسئلہ تھا، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اب یہ عید کی نماز آپ کی مکمل ہو گئی۔ اب عید کی نماز کے بعد خطبہ دینا یہ سنت ہے۔ جمعے کی نماز میں خطبہ دینا یہ شرط ہے، یہ یاد رکھیے۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے جمعے کے خطبے کو واجب کہہ دیا تھا، بلکہ یہ واجب نہیں شرط ہے، یعنی اگر جمعے کا خطبہ نہ دیا گیا تو جمعے کی نماز ہی صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن عیدین کی نماز میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عید کی نماز کے بعد خطبہ دینا یہ سنت ہے، کہ اگر کسی نے خطبہ نہ بھی دیا تب بھی عید کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن بہرحال سنت کو ادا کرنا ہی بہتر ہے۔ تو اب آپ میرے چینل کے کمیونٹی ٹیب میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، میں نے وہاں پر مختصر سا خطبہ پوسٹ کر دیا ہے،
بالکل مختصر ہے، شارٹس خطبہ ہے، اس کو اگر آپ یاد کر لیں تو اچھی بات ہے، اور یاد نہ کر سکے تو دیکھ کر پڑھ لیں، اور اگر دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، یاد بھی نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے یہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا، آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، آئی بٹن میں نے اس کی لنک دے دی ہے۔ اس طریقے سے عید کی نماز آپ کی ادا ہو جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو 6 زائد تکبیر کہی جا رہی ہیں، ایکسٹرا تکبیر جو کہی جا رہی ہیں، جو پہلی رکعت میں 3 بار قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 ایکسٹرا تکبیر کہی جا رہی ہیں، تو ان کے درمیان کتنا گیپ ہو، کتنا وقفہ ہو، تو یاد رکھیں کہ ان کے درمیان اتنا وقفہ ہو کہ جس میں ہم آسانی سے 3 بار سبحان اللہ کہہ سکیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی 2 سے 3 سیکنڈ کا وقفہ ہو۔ اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کو نماز عید ادا کرنی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ عید کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ تو عید کی نماز کا وقت اشراق کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد 10-15 منٹ تقریباً جب گزر جائے تو اس کے بعد سے اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اسی وقت سے عید کی نماز کا بھی وقت شروع ہوتا ہے اور زوال تک رہتا ہے۔ تو آپ کو اس ٹائمنگ کا بھی لحاظ رکھنا ہے، اسی متعین ٹائم کے اندر آپ کو عید کی نماز ادا کرنی ہے۔ اب جہاں تک رہا مسئلہ 12 تکبیرات کا، کہ جن حضرات کے نزدیک 12 تکبیرات مسنون ہیں، جس طرح شافعی اسکول آف تھاٹ میں ہیں اور اہل حدیث حضرات ہیں ان کے نزدیک بھی 12 تکبیرات ہیں، تو بہرحال اس کا بھی طریقہ بڑا آسان ہے، تو اس کو بھی میں آپ کو بریفلی بیان کر دیتا ہوں کہ ان کے نزدیک پہلی رکعت میں 7 تکبیر کہی جائیں گی قرات سے پہلے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ باندھ لینا ہے اللہ اکبر کہہ کر، پھر توجیہ یا ثنا پڑھنا ہے، اس کے بعد 7 بار ایکسٹرا تکبیر کہنا ہے، 7 بار ایکسٹرا تکبیر کہی جائیں گی، اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لینا ہے، ہاتھ چھوڑنا نہیں ہے، اور ہر تکبیر کے درمیان یہ مسنون طریقہ ہے ان کے نزدیک کہ آپ یہ دعا دل میں پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد قرات شروع کرنی ہے، اور قرات سے فارغ ہونے کے بعد رکوع کرنا ہے، دونوں سجدے کرنے ہیں، پھر جب دونوں سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اب قرات شروع کرنے سے پہلے ہی آپ کو اور مزید ایکسٹرا 5 تکبیر کہنی ہے، جس طریقے سے پہلی رکعت میں آپ نے کہا۔ پھر جب آپ 5 تکبیر سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر اب قرات کرنی ہے، رکوع سجدے کرنے ہیں، جس طریقے سے عام نماز میں کیا جاتا ہے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ تو ٹوٹل 12 تکبیریں پوری ہوئی، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5۔ اور اگر آپ حنفی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ اکثریت مسلمانوں کی اسی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتی ہے، تو اس کے اعتبار سے جو طریقہ میں نے پہلے بتایا اس کو آپ فالو کریں، اور میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ آپ خواہ کنفیوز ہو جائیں گے۔ نعمتوں کو دینے والا بھی اللہ ہے، نعمتوں کو واپس لینے والا بھی اللہ ہے، تو سوال کس سے ہوگا؟ صرف اللہ رب العالمین سے۔ تو سوال بھی اللہ سے ہوگا اور عبادت بھی اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی۔ اور عبادت کی جو خاص علامتیں ہوتی ہیں، مثلا رکوع کرنا، مثلا سجدہ کرنا، یہ ساری عبادت کے سائنز ہیں، عبادت کی علامتیں ہیں۔ تو عبادت کی علامتیں بھی اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر کوئی آپ دیوار کے سامنے سجدہ کریں، یعنی دیوار کو سجدہ کریں، کسی درخت کو سجدہ کریں، درخت کے سامنے رکوع کریں، کسی انسان کے سامنے آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا یہ ایک عبادت کی علامت ہے، اور عبادت کی تمام علامتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ تو رکوع، سجدہ، نماز، روزہ، ذکر اور ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے کی جائیں گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم مدد بھی آپ سے ہی مانگتے ہیں، سوال مدد اللہ سے مانگی جائے گی۔ براہ راست اللہ سے مانگنا ہمیں سیکھنا ہوگا، چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ سے مانگیے، آپ اللہ سے بات کیجئے، جس طرح آپ بات کرتے ہیں اپنے آپ سے بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں، تو اپنے آپ سے بات کرنے کے بجائے اللہ سے بات کیجئے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ سے قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، دوسرے پارے کی آیت ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا، میں ایک نقطہ بتاؤں گا اللہ نے چاہا تو، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ ہم ان سے قریب ہیں۔ تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے قریب ہیں، تو پھر ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ہم جب اللہ قریب ہے تو اللہ سے بات کریں گے۔ سارے انسان دور ہیں، ساری مخلوقات دھوکہ دیتی ہیں، ساری مخلوقات ایسی ہیں جو آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والی ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والی ہے۔ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ایمان کی طرف بلا رہی ہے، جنت کی طرف بلا رہی ہے۔ دنیا اور دنیا داری تو دوزخ کی طرف بلاتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، تو دعا بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے۔ اس کے علاوہ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں شریک ہونا ہے، ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور کنہیں فالو نہیں کرنا ہے، سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا گیا۔ خلاصہ
briefly, تفصیل تو پورے قرآن میں موجود ہے. فالو کرنا ہے ہمیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ فالو کرنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا. اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ اسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبی ہیں، انبیاء کو فالو کرنا ہے، پروفٹس کو فالو کرنا ہے جو معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہو نہیں سکتے، وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہے، انہیں فالو کرنا ہے. والصدیقین، اور صدیقین کو فالو کرنا ہے، اور صحابہ کرام کو فالو کرنا ہے. والشہداء، اور جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ان شہداء کو فالو کرنا ہے. والصالحین، اور نیک لوگوں کو فالو کرنا ہے، اچھے لوگوں کو فالو کرنا ہے، سلف صالحین کو فالو کرنا ہے، کہ ان حضرات وہ حضرات ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں. ہم انہی حضرات کے راستے کی طرف ہدایت کی دعا اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم. اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے یا اللہ، ہمیں ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے جو مغضوب ہے. مغضوب علیہم، مغضوب علیہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا. یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے بتایا کہ یہود ہیں. تو یہود کیسے ہو گئے مغضوب علیہم؟ ان کے پاس علم موجود تھا، تورات کا علم تھا، تورات میں مذکور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. علم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کیا. تو جو لوگ علم ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، وہ مغضوب علیہم ہیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. تو ہم سب پناہ چاہتے ہیں ایسے افراد میں ہم داخل نہ ہوں. اور ولا الضالین، اور نہ ہی ہم ضالین میں ہونا چاہتے ہیں. ضالین کون ہے؟ جو لوگ گمراہ ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، علم کے بغیر عمل کرتے ہیں. اور ظاہر ہے جب علم کے بغیر عمل کیا جائے گا تو پھر بدعات داخل ہو جائیں گی، خرافات داخل ہو جائیں گی، اور آپ ادھر ادھر بھٹکنے لگیں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے. تو یہ ضالین ہیں جن میں نصارہ کو مفسرین نے ذکر کیا ہے. تو نہ ہمیں ایسا بننا ہے کہ علم ہونے کے باوجود ہم عمل نہ کریں، اور نہ ایسا کرنا ہے کہ ہم اندھی تقلید کریں، بلائنڈلی فالو کریں کسی کو بھی. علم نہیں ہے بس جو کر رہا ہے ہم بھی کرنے لگ جائیں، یہ بھی نہیں. ہمیں کتاب و سنت اور سلف صالحین کو تھامے رکھنا ہے. بہرحال سورۃ الفاتحہ یہ بہت اہم سورت ہے، اس کا خلاصہ مختصر میں نے بتا دیا. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد جس سورت کی ابتدا ہوتی ہے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں. اب بقرہ کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے سب سنا ہے سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ. بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں. تو اس سورت کو گائے کی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ گائے والی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس واقعے کا گائے سے تعلق ہے، بقرہ سے تعلق ہے. تو اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ اسی پارے میں ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے. اور کس نے قتل کیا، قاتل کون ہوتا ہے، یہ معلوم نہیں چلتا ہے. تو بنی اسرائیل کے لوگ آتے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں اس کے قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کس نے اسے قتل کر دیا ہے. آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے ہیں. دعا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور پھر ذبح کرنے کے بعد اسی گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو، یعنی جو مر چکا ہے، جس کا قتل کیا گیا ہے، اس کے باڈی میں ٹچ کریں. تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا اور یہ بتا دے گا کہ قاتل کون ہے، مجھے کس نے مارا، اور بتا کر پھر مر جائے گا. تو یہ ایک معجزہ تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے صادر کروانا تھا اللہ رب العالمین کو. تو ایسا ہی ہوا. پھر پوری تفصیلات ہیں، چونکہ یہ مجھے خلاصہ بیان کرنا ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بڑے آسانی سے ایسا نہیں ہوا انہوں نے ذبح کیا، جو بنی اسرائیل کی عادت ہے. وہ عادت کیا تھی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. تو ہوا یہ کہ ذبح کیا ان لوگوں نے آخر میں، اور پھر اس گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو ٹچ کیا اور وہ مقتول زندہ ہوا اور قاتل کا پتہ بتا دیا. تو یہ کرانے کا ایک یہ جو معجزہ تھا، اس کا ایک خاص مقصد بھی تھا اللہ رب العالمین کا. ایک مقصد تو بہت بڑا یہ تھا کہ بہت سے لوگ بنی اسرائیل میں ایسے تھے جو بعث بعد الموت کے قائل نہیں تھے، یعنی موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے آخرت کے لیے، اس کا عقیدہ نہیں تھا ان کے یہاں. تو اللہ رب العالمین نے اس معجزے کے ذریعے انہیں دکھایا کہ دیکھو، جس طرح اس گائے کو تم نے ذبح کر دیا تھا، یہ گائے مر چکی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا، تو اسی طرح تم کو بھی زندہ کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ بڑی آسانی سے ایسا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ بنی اسرائیل چونکہ بہت ایسی قوم تھی جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتی تھی. ہر جگہ اللہ رب العالمین، اور اس پارے میں تقریباً پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے،
وہ ان کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتے تھے. دعویٰ تو تھا کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہمارے طرح، ہم اور آپ جیسے آج ہے ویسے ہی تھے وہ. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کے فالوورز ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے تو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں کو ہی ترک کرتے ہیں. ہم جیسا کرتے ہیں ویسے ہی وہ کرتے تھے. وہ مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو سامنے کہتے تھے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، فرعون کے پاس سے بچ کر بھاگ رہے ہیں یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کے ساتھ، آگے سمندر ہے، پیچھے اس کا لشکر موجود ہے فرعون کا. تو اب حضرت موسیٰ کو کہہ رہے بھائی کیا ہوا، خامخواہ آپ ہم کو لے کر آ گئے، اچھا تھا ہم غلامی ہی کر رہے تھے وہی صحیح تھا، اب آگے سمندر ہے ہم کیسے جائیں گے. تو جب اپنا مطلب انہیں نظر آتا تو حضرت موسیٰ کی اتباع کرتے، لیکن جہاں اب تھوڑی سی فراخی آ جاتی اور دیکھتے ہیں کہ بھائی اب تو مسئلہ نہیں ہے تو حضرت موسیٰ کی ہی نافرمانی کرنے لگ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں کی، فرعون سے بچایا، سمندر کو پھاڑ کر بیچ سے راستہ نکالا، آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا، طرح طرح کی چیزیں نعمتیں ان کو دی، لیکن بار بار گمراہی میں جاتے یہ اپنی مرضی سے جاتے. یہی ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فرعون کے پاس، حضرت فرعون نہیں وہ فرعون کے پاس سے جو ہے بچ کر نکل آئے، اللہ نے انہیں نجات دے دی. تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل ایک قوم کے پاس سے گزرنے کے بعد وہ قوم ایسی تھی جو ایک بتوں کی عبادت کرتی تھی. تو انہیں دیکھ کر مزہ آیا کہ ارے موسیٰ علیہ السلام یہ قوم تو جو ہے عبادت کر رہی ہے بتوں کی، تو آپ بھی ایک خدا بنا کے دیجئے نا، آپ بھی ایک بت ہمیں بنا کر دیجئے جس کی ہم عبادت کریں. تو حضرت موسیٰ بھی پریشانی، یار یہ کیسی جاہل قوم ہے کہ جن کو ہم نے اللہ کے پاس سے بچایا، اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ رب العالمین نے انہیں بچایا، ظلم سے بچایا، فرعون کے ظلم سے بچایا، نجات دے دی توحید کی دعوت کی بنیاد پہ، توحید کے قائل ہونے کی بنیاد پہ، اور اس نے جو ہے بتوں کو دیکھ لیا اور پھر کہہ رہی ہے کہ یہ قوم کے اب بت ہمیں بھی بنا کر دے دیں. تو حضرت یہ آیت ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. بہرحال تو ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا 40 راتوں کے لیے. اس کی تفصیل گزرے گی جب میں انشاءاللہ بتاؤں گا. تو ان دنوں میں ہوا یہ کہ یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ چونکہ موجود نہیں تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا، یعنی ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اپنا، ایک پتلا تھا بچڑے کا، اس کی عبادت کرنے لگ گئے. تو ان کے اندر گائے کی عظمت، تقدس کہیں نہ کہیں ان کے دل میں چھپی ہوئی تھی. تو اللہ رب العالمین نے مقتول کے قاتل کو پتہ لگوانے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم جو دیا، اس میں جہاں بہت ساری حکمتیں تھیں، ان میں ایک یہ بھی حکمت تھی کہ جس کی عظمت، تقدس جس کا ان کے اندر بیٹھ چکا ہے، جنہیں وہ خدا سے ملاتے ہیں، تو انہیں احساس ہو کہ جب وہ ذبح کر رہے ہیں تو یہ خدا، یہ چیز خدا یا یہ جانور خدا نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین ہی ایک واحد ذات ہے، واحد خدا ہے. اور بھی کئی حکمتیں علماء نے بیان کی. تو اسی مناسبت سے اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ البقرہ. اچھا، ابتدا ہوتی ہے سورت کی الف لام میم سے. الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے. حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ آپ نے قرآن کی بہت سی سورتوں میں دیکھا ہوگا الف لام میم، الف لام را، ہا میم، نون، قاف، کاف، ہا یا عین صاد، یہ سارے آپ نے پڑھے ہوں گے حروف کو. تو ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں. مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو الگ الگ ہو، الگ الگ. تو الف لام میم یہ الگ الگ حرف ہیں، کاف، ہا یا عین صاد الگ الگ حرف ہیں، اس وجہ سے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں. اچھا، اس کی میننگ کیا ہے؟ یہ اس کا جو صحیح علم ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. لیکن اس کو اللہ نے ذکر کیا کیوں؟ اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں علماء کرام نے بیان کی ہے، جن میں سے ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے، میننگ نہیں، حکمت، میننگ تو اللہ کو معلوم ہے، حکمت ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ چونکہ قرآن نے چیلنج دیا کفار کو کہ اگر آپ اللہ کے نبی کو سچا نبی نہیں مان رہے اور آپ اس کلام کو کلام اللہ نہیں مان رہے تو آپ اس جیسی کتاب لا کر دکھائیے. جب آپ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے، علیہ باللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے، تو آپ اس جیسا کلام لا کر دکھائیے، ایک سورت اس جیسا لا کر دکھائیے آپ. تو الف لام میم، کاف، ہا یا عین صاد، ان حروف مقطعات کے ذریعے ایک حکمت اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی پیغام دیا کہ دیکھو یہ وہی حروف ہیں، الف سے لے کے یا تک وہی حروف ہیں، الف لام میم، کاف، ہا یا عین صاد، یہ الفابیٹس میں سے ہی ہے، عربک الفابیٹس میں سے ہی ہے. یہ وہی حروف ہیں جن کو استعمال کر کے تم بھی بات کرتے ہو، جن کو استعمال کر کے تم بھی اپنا کلام بناتے ہو. تو قرآن کریم بھی انہی حروف میں، کوئی الگ سے حروف استعمال نہیں کیے گئے، یہی الف سے لے کے یا تک کو استعمال کیا گیا.
انہی حروف کا استعمال کرنے کے باوجود قرآن کریم فصاحت اور بلاغت میں اور اپنے کلام کے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے اتنے بلند مقام پر ہے کہ اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا. تو تم بھی تو انہی حروف کو استعمال کرتے ہو نا. اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی صورت استعمال کر کے بنا کر لاؤ انہی حروف کو استعمال کر کے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے ان حروف مقطعات کی. بہرحال سورۃ البقرہ کی ابتدا ہوتی ہے تو شروع میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی. پہلی قسم انسانوں کی ہے مومنین کی. 3 گروہ ہے، 3 گروپس ہے، ان کا ذکر ہے. پہلا گروہ ہے مومنین کا، پہلا گروہ ہے مومنین کا، اور دوسرا گروہ ہے کافرین کا، اور تیسرا گروہ ہے منافقین کا. تو پہلے مومنین کا ذکر ہوتا ہے، پھر کفار کا ذکر ہوتا ہے، پھر منافقین کا. مومنین کی خاص صفات کو گنایا اللہ نے. الذین یؤمنون بالغیب، مومنین وہ ہیں، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے اور اپنی عقل، محض عقل کے ذریعے اس چیز کا نالج حاصل نہیں کر سکتے. مثلا آخرت، مثلا جنت، مثلا جہنم، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں، یا زندگی کے بعد، موت کے بعد دوبارہ زندگی، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو غیب ہیں، غیب کی چیز ہے، جنہیں ہم اپنے سینس آرگنز کے ذریعے تو نہیں چھو سکتے، دیکھ سکتے کہ بھئی یہاں جنت دکھ رہی ہو مجھے. تو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو غیب کی چیزوں کے متعلق جو بھی خبریں دی ہیں ان پر ایمان لانا، بغیر دیکھے ایمان لانا، یہ ایمان کی شرط ہے. مومنین وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے بس ہم ایمان لاتے ہیں. رسول اللہ کی صحیح قول، صحیح حدیث موجود ہے، آپ نے غیب کے متعلق یہ خبر دی ہے، تو اب میری عقل بظاہر مجھے لگ رہا ہو کہ میری عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے عقل کو، میری عقل کو. تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پتہ نہیں صحیح بھی کہا ہے نہیں بھی کہا ہے. تو یہ ایمان ہی کیسا؟ یعنی ایمان تو یہ تھا کہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی تسلیم کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سچا نبی آپ نے تسلیم کر لیا ہے تو ہر چیز پر ایمان لانا ہے. اس کے علاوہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرنے نہیں کہا بلکہ کہا نماز قائم کرتے ہیں وہ مومنین. قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز کو تمام آداب، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات، خشوع خضوع، تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کر جب نماز ادا کی جائے تو اس کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں. تو یہ مومنین وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ وہ اوصاف ہیں جن پر جو ہے ایک مومنین کو کیا ہے متصف ہونا چاہیے. اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد کفار کا ذکر ہوتا ہے کہ بھئی جو کفار ہیں وہ تو ہٹ درمی میں انکار کر رہے ہیں، وہ تو مان ہی نہیں رہے. تو پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے پیچھے جتنی کوشش کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ کفار بھی ایمان لے آئے، وہ بھی بچ جائیں، وہ بھی جنت میں جائیں، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. آپ کو فکر تھی، آپ بہت پریشان ہوتے تھے. تو اللہ نے فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. تو ان کے بدعمالیوں کے نتیجے میں، ان کے غلط عقائد اور غلط کردار اور غلط حرکتوں کے نتیجے میں ان کو دنیاوی سزا ہی یہ ملی ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے. تو حق کو وہ قبول نہیں کر سکتے. اپنی آنکھوں سے دکھ تو رہا ہے، حق بات سن تو رہے ہیں، لیکن حق کو وہ قبول نہیں کریں گے. تو یہ کفار کا ہے. تو ان کے لیے اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے. اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر ہوتا ہے اور کثرت سے ان کے برے اوصاف کو، ان کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے دل میں کفر کو چھپا رہا ہو، اندر سے ہے کافر، اندر سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اندر سے مسلمان نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے سامنے وہ مسلمان بنتا ہے کہ بھئی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، سازش کرنے کی بنیاد پہ، تاکہ سازش کرے اور مسلمانوں کے سامنے اپنا بنے اور پھر کفار کے سامنے پیچھے جا کر سازش کرے. تو ان کے برے اعمال کا اور ان کے بری حرکتوں اور بری صفات کا ذکر کیا گیا. دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، قلبی دلی بیماریوں میں مبتلا ہے، حسد، کینہ، تکبر، اللہ کے احکامات اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں. کتنے آج بھی لوگ ہیں اللہ کے رسول کا علیاذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے مسلمان سارے بیکورڈ ہیں اور مسلمان یہ ہے تو وہ ہے. تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے. ہمیں اس دنیا میں صبر کرنا ہے، آخرت ہمارے لیے